اسی طرح یہ بھی تعلیم ہے کہ آدمی توبہ کر کے سوئے، اور اس کے لیے جو حدیث پاک میں ارشاد ہے، بہت پیارے الفاظ ہیں کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ آدمی جو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے بستر پر لیٹ کر، تو حدیث پاک میں ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اگر اس کے گناہ کائنات کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اگر اس کے گناہ کسی ٹیلے، ریت کے ٹیلے کے تہ بر تہ، ریت کے ذرات کے برابر گناہ ہیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور ساری کائنات اگر اس کے گناہوں سے بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے معاف فرما۔ صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بڑے آسان سے الفاظ ہیں، ان کو آدمی یاد کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ درس کہ عبادت کیسے بنتی ہے، آج ہم اس کا 3را سبق پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سونا۔ ہر انسان کی فطری طور پر یہ عادت ہے کہ وہ روزانہ سوتا ہے۔ اس سونے کی عادت میں انسان اگر اپنی مرضی سے کام لے گا، اپنے طور طریقے اپنائے گا، تو وہ پھر عادت رہے گی، عبادت نہیں بنے گی۔ لیکن اگر انسان، ایک مسلمان، اس عمل کو، اس عادت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورا کرے گا تو یہ عادت اس کی پھر عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ ہمارے دین اسلام میں یہ بہت اچھی وصف ہے کہ یہ بڑی آسان اور بڑے ہی سہل طریقے سے عبادت کے چھوٹے چھوٹے طریقے بتاتا ہے، اور بڑے بغیر محنت کے ہم ایک عادت کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ صرف توجہ کی ضرورت ہے، زاویہ نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بے دھیانی سے کام کریں گے تو وہ کام ہمارے لیے ثواب کا باعث نہیں بنے گا۔ تھوڑا سا دھیان دے کر ہم اس عمل کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا لیں گے، کر لیں گے، تو انشاءاللہ وہ ہماری عادت بھی عبادت بن سکتی ہے۔ روزانہ ہم نے سونا ہوتا ہے، اس میں ان چیزوں کا خیال رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ ہمارا سونا بھی اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوگا اور اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے بارے میں جو شریعت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان میں سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ سونے میں عشاء کے بعد بغیر کسی ضرورت کے دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی سو جانا چاہیے۔ چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول اور آپ کی پسندیدہ بات کو یہ ذکر کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے، عشاء پڑھنے کے بعد بلا وجہ باتیں کرتے رہنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو جلدی سونا اس نیت سے کہ میں صبح جلدی اٹھوں گا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں گا، یہ ہمارے لیے شریعت کی تعلیم ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرنا، اور دروازہ بھی اللہ کا نام لے کر بند کرنا، بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اغلق الباب، کہ تم لوگ سونے سے پہلے دروازے بند کر لیا کرو۔ جتنے سہولت سے جو دروازے آپ کو میسر ہیں، کم از کم باہر کا دروازہ جو ہے وہ بند کرنا، اس نیت سے کہ میرے نبی کا حکم ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو بند کرنا۔
اسی طرح تیسری تعلیم یہ ہے کہ سونے سے پہلے گھر کے جو برتن ہیں ان کو ڈھانپ دینا، ان کے اگر کوئی ڈھکن ہے تو وہ رکھ دیں، اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم کو کپڑا ڈال دیں، کپڑا بھی میسر نہیں ہے تو کوئی لکڑی رکھ دیں، مسواک رکھ دیں، بالکل کھلے منہ جو ہے وہ برتن کو نہ چھوڑیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے غط الاناء کہ تم برتنوں کو ڈھانپ لیا کرو، وَأَوْقُ السِّقَاء، اور اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی مشکیزہ ہے، پانی کا برتن ہے، تو اس کا بھی منہ باندھ لیا کرو، اسے بھی کھلا نہ چھوڑا کرو۔ اسی طرح چوتھی تعلیم یہ ہے کہ چراغ کو کم از کم، جو چیزیں پہلے اصل میں لائٹ تو نہیں ہوتی تھی تو اس وقت چراغ جلائے جاتے تھے، تو وہ جو آگ والی چیزیں ہیں انہیں بند کر کے سونے کا حکم ہے۔ اور اس میں اگر ہم سنت طریقے پر لائٹ بھی بند کر دیں، بقدر ضرورت اگر کوئی ضرورت ہے تو وہ تو جلا سکتے ہیں، لیکن فضول لائٹیں اس نیت سے بند کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا نمتم فاطفئوا سرجکم، کہ جب تم سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، تو آپ کا یہ عمل بھی انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اسی طرح سونے کے لیے یہ بھی تعلیم ہے کہ آدمی باوضو سوئے، وضو کر کے جو ہے وہ اپنی نیند کو شروع کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اذا اتیت مضجعک، جب تم اپنے بستر پہ آنے لگو، فتوضأ وضوءک للصلاۃ، تو ایسے وضو کر لیا کرو جیسے تم پہلے نماز کے لیے وضو کیا کرتے۔ تو باوضو ہو کر سونا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کسی نے کوئی کھانا کھایا ہے، کھانے کی چکناہٹ اس کے ہاتھوں پہ ابھی موجود ہے، تو وہ بغیر ہاتھ دھوئے نہ سوئے بلکہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ یہ بھی ایک امر ارشادی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر مہربانی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ پر کھانے کے اثرات باقی ہوں گے تو کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی ایسی چیز آ کر اسے کاٹ لے گی، کیونکہ وہ کھانے کی خوشبو پہ آ کر کاٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیز ہے، تو سوتے ہوئے کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جانا، ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کر کے چکناہٹ کو دور کر کے آدمی کو سونا چاہیے۔ اسی طرح یہ تعلیم ہے کہ بستر کو جھاڑ کر سونا۔ ارشاد ہے کہ اذا آوى احدکم الی فراشہ، جب تم میں سے کوئی آدمی بھی بستر پر آئے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ فلینفذ فراشہ بداخل ازارہ، کہ وہ اپنے ازار کے اندرونی حصے سے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ پتہ نہیں تمہارے جانے کے بعد بستر پر کون کون سے کیڑے مکوڑے آئے ہیں، تم ایک دفعہ جھاڑو گے تو پرسکون نیند سوو گے اور سوتے ہوئے کسی تکلیف کا تمہیں خطرہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آٹھواں یہ تعلیمات میں سے آٹھویں تعلیم یہ ہے کہ آدمی کو سرما ڈال کر آنکھوں میں پھر سونا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یکتحل قبل ان ینام بالاسمد، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اسمد سرما جو ہے وہ آنکھوں میں لگا لیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو وہ اسمد سرما نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ایک پتھر کا رگڑا ہوا سرما ہوتا ہے۔ اگر ہم وہ سعودی عرب میں جائیں اور وہاں سے کوئی آنے والا کوئی آپ کا کوئی دوست احباب میں سے ہو تو اس کو کہہ دیا جائے تو اسمد سرما وہاں سے بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، اور اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، کوئی سرخ رنگ کا بھی ہوتا ہے، سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے، کالے رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ تو عورتیں کالے رنگ کا پہن لیں، ان کے لیے زینت کا باعث بھی بنے گا، مرد جو ہے وہ دوسرے رنگوں کا پہن لیں۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسمد سرما ڈالنے سے آدمی کی نظر تیز ہوتی ہے اور پلکیں جو ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں، اور یہ خوبصورتی اور آنکھوں کی صحت کی علامت ہے۔ تو اس لیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر یہ عمل کر لینا۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد ہے کہ آدمی سونے سے پہلے وصیت کر کے سوئے، خاص کر اگر کسی کا کوئی حق دینا ہے تب بھی یا کسی سے کوئی حق لینا ہے تب بھی آدمی کو وصیت کر کے سونا چاہیے یا پھر لکھ کر اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دینا چاہیے، کیونکہ
کوئی پتہ نہیں یہ نیند آخری نیند ہو، اس کے بعد پتہ نہیں جاگ سکتے ہیں کہ نہیں جاگ سکتے، تو کسی کا دینے والا حق بھی نہ مرے اور کسی سے لینے والا حق بھی نہ مرے، دونوں لحاظ سے آدمی کو وصیت کر کے سونا چاہیے۔ اسی طرح سونے سے پہلے آدمی جو ہے وہ اچھی نیت کر کے سوئے، بری نیت سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ یعنی جو حکم ہے کہ ان لنفسک علیک حق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تو میں اپنے جسم اور جان کے حق کو ادا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اس حق کو پورا کرنے کے لیے سو رہا ہوں، تو آپ کا یہ نیت کر کے سونا بھی آپ کے لیے عبادت کا باعث بنے۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم ہے کہ آدمی توبہ کر کے سوئے، اور اس کے لیے جو حدیث پاک میں ارشاد ہے، بہت پیارے الفاظ ہیں کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ آدمی جو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے بستر پر لیٹ کر، تو حدیث پاک میں ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اگر اس کے گناہ کائنات کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اگر اس کے گناہ کسی ٹیلے ریت کے ٹیلے کے تہ بر تہ ریت کے ذرات کے برابر گناہ ہیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور ساری کائنات اگر اس کے گناہوں سے بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے معاف فرما۔ صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بڑے آسان سے الفاظ ہیں، ان کو آدمی یاد کر۔ اسی طرح سونے سے پہلے اپنے دل کو کینے اور حسد سے پاک کر لینا۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی کینہ ہے، کینہ کہتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی غصہ دل میں چھپا کے رکھنا کہ جب مجھے موقع ملے گا میں اس سے ضرور بدلہ لوں گا، ایسا چھپا ہوا جو غصہ ہے وہ نکال دینا، اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ اور اسی طرح حسد ہے، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، کوئی اس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، تو اس کے بارے میں اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس کے پاس یہ نہ رہے، اس سے یہ چھن جائے، مجھے ملے چاہے نہ ملے، ایسے جذبے کو حسد کہتے ہیں۔ ان دونوں کیفیات کو دل سے نکال کر اللہ کے لیے سب کو معاف کر کے سو جانا، تو اس سے آدمی کا دل پاک ہو جائے۔ اور اسی طرح تہجد کی نیت کر کے سونا، نیت کرنے سے بھی آپ کو اگر صبح اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی تہجد کی تو الحمدللہ، نہ بھی اگر کسی وجہ سے جاگ سکے تو نیت کرنے کی وجہ سے بھی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اسی طرح مسنون دعا پڑھ کے سونا، بسمک اللہم اموت و احیا، یہ بخاری شریف میں یوں الفاظ ہیں، عام طور پر ہم جیسے یاد کرتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، وہ بھی الفاظ آتے ہیں، لیکن بخاری شریف کی جو روایت ہے اس میں پہلے بسمکا کا لفظ ہے، بسمکا اللہم اموت و احیا، اے اللہ تیرا نام لے کر میں مر رہا ہوں، تیرا نام لے کر ہی میں جیتا رہوں گا۔ تو یہ آدمی الفاظ جو ہے یہ پڑھ کر سوئے۔ آیت الکرسی پڑھے، آیت الکرسی پڑھنے کا یہ فائدہ ہے ساری رات آدمی شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کا گھر، سارے اس کے متعلقین اللہ تعالیٰ اس کو شیطانی کاموں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح دائیں کروٹ سونا، اور دائیں کروٹ سوتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر سونا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے اس دن بچائے رکھنا جس دن آپ سارے بندوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور اسی طرح اگر نیند آنے میں کچھ دیر ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آدمی لیٹتا ہے تو فوراً تو نیند نہیں آتی، کچھ دیر لگتی ہے، تو جب تک نیند نہ آئے اللہ کے ذکر میں وہ آدمی مصروف رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اللہ کے ناموں کو ذکر کرتا رہے۔ اسی طرح اگر آدمی کو حالت جنابت میں سونا پڑ جائے تو اس کے لیے تعلیم یہ ہے کہ کم از کم آدمی استنجا کرے اور وضو کر کے سوئے، اتنی تو کم از کم پاکیزگی حاصل کر لے۔ غسل کے لیے فجر سے پہلے بھی آدمی غسل کر سکتا ہے، لیکن کم از کم سونے سے پہلے استنجا کے بعد وضو کر کے سونا۔ اگر کوئی خواب نظر آئے تو اس خواب کے آداب کو بجا لانا، انشاءاللہ وہ کسی سبق میں ہم پڑھیں گے کہ
کہ خواب نظر آئے تو اس کے لیے کیا آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی عادتوں کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔